بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں صدمہ ہو تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے گھر میں کھانا تیار کر کے بھیجیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ غزوہ موطا کے موقع پر شہید ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، اصنعوا لآل ابی جعفر طعاما فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ۔ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کر بھیجو، اس لیے کہ وہ بیچارے مشغول ہیں اور صدمے کے اندر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے لیے کھانا بناؤ جس کے گھر صدمہ ہو گیا، تاکہ وہ کھانا پکانے میں مشغول نہ ہو، ان کو صدمہ ہے۔ آج کل الٹی گنگا یہ بہتی ہے کہ جس کے گھر صدمہ ہے وہ کھانا تیار کرے، اور نہ صرف یہ کہ کھانا تیار کرے بلکہ دعوت کرے، شامیانے لگائے، دیگے چڑھائیں، اور اگر دعوت نہیں دے گا تو برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ یہاں تک کہ سننے میں آیا ہے کہ جو بیچارہ مر گیا ہے اس کو بھی نہیں بخشتے، اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اگر مرنے والے کے گھر میں دعوت نہ ہوئی تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی، معاذ اللہ، اور پھر وہ دعوت بھی مرنے والے کے ترکے سے ہوگی، جس میں اب سارے ورثہ کا حق ہو گیا۔ ان میں نابالغ بھی ہوتے ہیں، اور نابالغ کے مال کو ذرہ برابر چھونا شرعاً حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، پھر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو شخص یہ سب نہ کرے وہ مردود ہے۔ لہذا دین کا حصہ بنا کر لازم اور ضروری قرار دے کر دین میں کوئی چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ کسی نے اپنے استعمال اور آرام کے لیے کوئی چیز اختیار کر لی، مثلاً ہوا حاصل کرنے کے لیے پنکھا بنا لیا، روشنی حاصل کرنے کے لیے بجلی استعمال کر لی، سفر کرنے کے لیے کار استعمال کر لی، یہ کوئی بدعت نہیں، کیونکہ دنیا کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ مباحات کے دائرے میں رہتے ہوئے جو چاہو کرو، لیکن دین کا حصہ بنا کر یا کسی غیر مستحب کو مستحب قرار دے کر یا کسی غیر سنت کو سنت کہہ کر یا کسی غیر واجب کو واجب کہہ کر جب کوئی چیز ایجاد کی جائے گی تو وہ بدعت ہوگی اور حرام ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بدعت سے انتہا درجے کا پرہیز کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اذان ہو گئی، ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ اس مؤذن نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دے دی کہ الصلاۃ جامعہ، کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، آ جاؤ، اور ایک مرتبہ شاید حی علی الصلاۃ بھی دوبارہ کہہ دیا تاکہ جو لوگ اب تک نہیں آئے ہیں وہ جلدی سے آ جائیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ الفاظ سنے تو فوراً اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اخرج بنا من عند ھذا المبتدع، مجھے اس بدعتی کے پاس سے نکالو، اس لیے کہ یہ شخص بدعت کر رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا طریقہ بتایا تھا وہ تو ایک مرتبہ ہوتی ہے اور وہ ہو چکی، دوبارہ اعلان کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ بدعت ہے، لہذا مجھے اس مسجد سے نکالو، میں جا رہا ہوں۔ قیامت اور بدعت دونوں ڈرنے کی چیزیں ہیں، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر جہاں اپنی امت کو اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ ایک لشکر صبح یا شام کے وقت تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، وہاں ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی گمراہیوں سے بچانے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بدترین چیز وہ ہیں جو انسانوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں اور ان کو دین کا حصہ بنا دیا ہے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وہ طریقہ نہیں بتایا۔ ان سے پرہیز کرو ورنہ وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گی۔